الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين صدق الله العلي العظيم وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ اور جب جمع کیا جائے گا لوگوں کو کانو ہو جائیں گے وہ لہم ان کے لیے اعداء دشمن وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور ہو جائیں گے وہ ان کی عبادت کا انکار کرنے والے۔ یہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 6 ہے، اور اس مضمون کو سمجھنے کے لیے آیت نمبر 5 کو بھی دوبارہ پڑھ لیتے ہیں جو اس کے متصل ہی ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ اور کون اس سے بڑا گمراہ ہو سکتا ہے ممن یدعو من دون اللہ جو اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر پکارتا ہے ان کو من لا یستجیب لہ کہ جو نہیں جواب دے سکتے اس پکارنے والے کا الی یوم القیامت قیامت کے دن تک۔ اور دیں گے کیسے جواب؟ ان میں وہ سکت طاقت صلاحیت ہی نہیں ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ حالانکہ وہ جن کو پکارا جا رہا ہے عن دعائہم ان پکارنے والوں کی پکار سے غافلون بے خبر ہیں۔ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر جنہیں پکارا جاتا ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ قیامت تک جو ہیں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، ان کی پکار کا جواب نہیں سن سکتے۔ اور قیامت کے دن جب سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ اور جب جمع کیا جائے گا لوگوں کو، یہاں جمع کرنے سے مراد ہے قیامت کے دن کا جمع کرنا۔ سارے انسان وہ جلا دیے گئے ہوں چاہے وہ دفنا دیے گئے ہوں، ان سب کو جو ہے وہ جمع کیا جائے گا۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ اور جب جمع کیا جائے گا لوگوں کو کانو ہو جائیں گے وہ کون جن کی عبادت کی جاتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر، ہو جائیں گے وہ لہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ عابدین کے لیے، وہ جو ان معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ کیا ہو جائیں گے؟ اعداء دشمن۔ آدمی عبادت اس لیے ان کی کرتے ہیں کہ یہ راضی ہو کر ہماری مدد کریں، تو دنیا کا تو یہ بتا دیا کہ وہ مدد کیا کریں گے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامت، وہ تو قیامت تک ان کو جواب ہی نہیں دے سکتے۔ اور جواب کیسے دیں؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وہ معبودان باطلہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے رب العالمین کو چھوڑ کر، وہ ان کی دعاؤں سے ہیں ہی غافل، ان کو ان کی خبر ہی نہیں۔ اور قیامت کے دن یہ عابدین عبادت کرنے والے اور معبودان باطلہ یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔
بلکہ وہ معبودان باطلا کیا کہیں گے کہ ہمیں تو ان کی عبادت کا کوئی پتہ نہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کو انسان مدد کے لیے پکارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی عبادت لوگ کرتے ہیں، وہ نیک ہوں یا بد، وہ جاندار ہوں یا بے جان، وہ اس مشکل ترین دن کے اندر انسان کی کوئی مدد کر نہیں سکیں گے۔ اس مضمون کو قرآن حکیم کی اور بھی بہت ساری آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ چند آیات میں نقل کر کے لایا ہوں، آپ حضرات بھی ان کو دیکھ لیں اور با اطمینان تمام یکسوئی کے ساتھ قرآن حکیم کھول کر ان آیات کو بار بار دیکھیں۔ یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے۔ میں نے کل کے پرسوں کے درس میں عرض کی تھی کہ سب سے بڑا گناہ شرک اور سب سے بڑی نیکی توحید ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے کہ جس طرح زہر دودھ میں مل جائے تو وہ دودھ ختم، وہ پانی میں مل جائے تو وہ پانی نقصان دے، وہ کسی بھی مشروب کے اندر مل جائے تو اس مشروب سے فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے، اس مشروب سے جو نفع ہونا چاہیے وہ نفع ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا زہر ہے کہ شرک کرتے ہوئے آپ کتنے بھی اعمال صالحہ کر لیں، وہ اعمال صالحہ آپ کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوں گے۔ چنانچہ پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 29 نکالیں۔ جی، پارہ نمبر 11 سورہ یونس اور آیت نمبر 29 اس طرح نکال کر قرآن حکیم سے تحقیقی انداز میں پڑھنے کا ذوق اور مزاج بنائیں، پھر نفع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور یاد کرو اس دن کو جس دن ہم جمع کریں گے سب کے سب کو۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، یعنی معبودان باطلہ کی عبادت کی، اللہ کے علاوہ کو کی عبادت کی، تو مکانکم انتم و شرکاؤکم، تم اور تمہارے شرکا یعنی جن کی تم عبادت کرتے تھے اپنی جگہوں پر ٹھہر جاؤ۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر رب العالمین فرمائیں گے ہم ان میں پھوٹ ڈال دیں گے، ان کو جدا جدا کر دیں گے، الگ الگ کر دیں گے۔ اس دن اختیارات سارے کے سارے بالکل یا اللہ رب العالمین کے پاس ہوں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کے شریک جن کی وہ عبادت کرتے تھے، ما کنتم ایانا تعبدون، ما کنتم نہیں تھے تم، ایانا تعبدون ہماری عبادت کرتے، تم ہماری عبادت کرنے والے نہیں تھے۔ اور پھر اس پر کیا کہیں گے؟ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ بطور گواہ کے کافی ہے۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ بھلا بتلاؤ کہ ایک درخت کی عبادت ہو رہی ہے، درخت کو کیا پتہ ہے کہ یہ میری عبادت کر رہا ہے؟ ایک پتھر کی عبادت کر رہا ہے، پتھر کو کیا پتہ کہ یہ میری عبادت کر رہا ہے؟ ایک بندہ جو دنیا سے چلا گیا ہے اور اللہ کے حوالہ کر دیا گیا ہے، اس کو کیا پتا کہ میری عبادت کی جا رہی ہے؟ تو فرمایا پھر یہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا یہ اپنی جہالت کی عبادت کرتے ہیں، اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں۔
وہ تو مستحق کی عبادت ہی نہیں ہے، تو ان کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ؟ بہرحال ایک تو یہ کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ اس کے لیے پہلے نمبر پر سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 5 اور 6، سورہ یونس پارہ نمبر 11 کی آیت نمبر 29 ہے نا، 28-29، اور آگے چلیں آپ پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 81-82، پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 81-82۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، اور بنایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو معبود، لیکونوا لہم عزا، تاکہ وہ ان کے مددگار بنے، کلا ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم ان قریب وہ ان اپنی عبادت کرنے والوں کی عبادت کا انکار کر دیں گے، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے۔ او بھئی میں اس اہل نہیں تھا تو میری عبادت کس لیے کرتا؟ اور بطور خاص حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے ہو جن قوموں نے معبود بنا لیا، وہ معبود نہیں، وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، وہ مطاع ہیں، وہ پیغمبر ہیں، ان کی اطاعت کی جائے گی، عبادت تنہا کس کی ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی۔ تو وہ تو کہیں گے اولیاء صالحین اللہ کے نیک بندے کہ ہم نے تو اللہ انہیں آپ کا در دکھایا تھا، یہ بے وقوف اپنی خواہش نفس کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے آپ کی ذات کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرتے رہے۔ اور آیت نمبر 25 سورہ عنکبوت پارہ نمبر 20 نکالیں، پارہ 20 سورہ عنکبوت آیت نمبر 25۔ سورہ عنکبوت آخری سورہ ہوگی، آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودت بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، جن سے تم نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، مودت بینکم فی الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی میں آپس میں محبت کرتے ہو، ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن، یکفر بعضکم ببعض، وہ عابدین اور معبود ایک دوسرے کا انکار کریں گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجیں گے، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والوں تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی بھی تمہارا اس دن مددگار نہیں ہوگا۔ اب آپ آیت نمبر سورہ قصص کی نکالیں،
یہ بھی پارہ 20 ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 63۔ سورہ قصص آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال الذین حق علیہم القول، فرمایا کہ جب ان کے اوپر عذاب آئے گا، ان کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا، ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، تو معبودان باطلا شیاطین کہیں گے ربنا ہمارے پروردگار، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ بے وقوف ہیں، یہ مشرکین ہیں، یہ آپ کو چھوڑنے والے ہیں، ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا، اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو ایسے بہکایا تھا جیسے ہم خود بہکے ہوئے ہیں، جیسے ہم خود گمراہ ہیں ایسے ہم نے ان کو گمراہ کیا۔ فرمایا آخری زمانہ آئے گا، ایسے لوگ پیدا ہوں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی جو ہے علم نہیں ہوگا، دوسروں کو بھی جو ہے وہ جاہل بنائیں گے، بس تھوڑا بہت پڑھ لیا سمجھ لیا ساری کائنات ہمارے پاس ہے۔ اغویناہم کما غوینا، ایسے ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا جیسے ہم گمراہ تھے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ تبرعنا الیک، ہم ان سے آج اظہار براءت کرتے ہیں، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، پھر کس کی عبادت کرتے تھے؟ یہ اصل میں اپنی خواہش کی عبادت کرتے۔ یہ لفظ اگر سمجھ میں آئے تو بڑا اہم ہے، یہ بس ان کی خواہش تھی ہم ایسا کرنا اس لیے کر رہے تھے، باقی کوئی یہ ہمارے پرستار نہیں تھے، ہم تو اس کے حقدار ہی نہیں تھے۔ اور اب آپ سورہ بقرہ نکالیں، آیت نمبر 166 اور آیت نمبر 167، یہ بڑی اہم آیت ہے، ذرا دوسرے پارے میں ہو گیا، آیت نمبر 166۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ یہ ہے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 166 اور 167۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، یاد کیجئے اس منظر کو، کیسا بھیانک منظر ہوگا۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، جن کی پرستش کی جاتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر، جن کو پوجا جاتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر، جن کے نام کی منتیں مانی جاتی تھی۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ نہ کسی کی جسمانی عبادت جو ہے جائز ہے، نہ مالی عبادت جائز ہے، نہ قولی عبادت جائز ہے۔ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی تھی تو کیسا منظر ہوگا۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اس دن وہ معبودان باطلا اپنے بے وقوف، جاہل اور گمراہ مشرک عبادت گزاروں کی سے اعلان بیزاری کریں گے، کیا بے وقوف تھے۔ ورأوا العذاب، اور دیکھیں گے وہ آنکھوں سے عذاب کو، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، اور ان کے درمیان کے سارے رشتے تعلق اس دن کاٹ دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اوہو، ہم تو ان کی عبادت کرتے رہے، ان کے نام کے جو ہیں وہ چڑھاوے چڑھاتے رہتے رہے، ان سے ڈرتے رہے، ان کو پکارتے رہے، اور آج یہی ہم سے اعلان بیزاری کر رہے ہیں۔
وقال الذین اتبعوا، تو کہیں گے وہ بیوقوف مقتدی، کہیں گے وہ بیوقوف جو ہے پرستار، کیا کہیں گے؟ لو ان لنا کرتن، ہائے کاش کہ ایک مرتبہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیجا جاتا، دوبارہ ہمارا دنیا میں جانا ہوتا، پھر کیا کرتے؟ فنتبرأ منہم، ہم بھی ان سے اعلان بیزاری کرتے، ہم کہتے کہ ہاں اب پتہ چلا ہے یہ تو ہمارے دشمن ہیں، یہ تو اس اہل نہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، کما تبرؤوا منا، جس طرح انہوں نے ہم سے اعلان بیزاری کیا، اور کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ان عباد مشرکین کو دکھائیں گے ان کے اعمال، حسرات علیہم، ان کے اوپر حسرت بنا کر، کہیں گے ہائے ہم کیا کرتے رہے، کہاں بھٹکتے رہے۔ فرمایا وما ہم بخارجین من النار، اور وہ کبھی بھی آگ سے نکلنے والے پھر نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، انہوں نے کوئی چھوٹا موٹا گناہ کیا تھا کہ معاف کیا جائے؟ انہوں نے اللہ خالق مالک کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا تھا۔ تو یہ چند آیات آپ ضرور ذہن میں رکھیں، اور کیونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے اس لیے بہت ہی اہتمام کے ساتھ شرک کی تمام اقسام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ صرف اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو ہر وقت بندے کی سنتا ہے، مدد کرتی ہے، اور قیامت کے دن سارا نظام صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہوگا۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیا جائے گا بروز حشر انسانوں کو، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو معبودان باطلہ ہو جائیں گے اپنی پرستش عبادت کرنے والوں کے دشمن، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنی پرستش کرنے والوں کی پرستش کا، عبادت کا، پکار کا، نظر و نیاز اور منتوں کا انکار کرنے والے ہوں گے کہ ہم تو اللہ، اگر وہ بے جان چیزیں ہیں، جیسے بہت ساری جگہ پتھروں کو پوجتے ہیں، بہت ساری جگہ جو ہیں وہ اس قسم کی چیزوں کو پوجتے ہیں جو خود تیار کی ہوئی ہیں، کوئی درخت ہے، اور اگر ذی روح بھی ہیں تو وہ بھی انکار کریں گے جی ہم تو قبروں میں تھے، ہمیں کیا پتا کہ یہ ہماری پرستش کر رہے ہیں، ہمیں تو جلا کر کے جو ہے وہ جلا دیا گیا تھا، ہم تو ہڈیاں ہو چکے تھے، روح نکل چکی تھی، یہ ہمیں پکارتے رہے، ہماری عبادت نہیں کرتے رہے بلکہ اپنی جہالت گمراہی کی عبادت کرتے رہے۔